بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناموس رسالت کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ کچھ ضروری گزارشات آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ ضرورت اس امر کی آج کی کلپ کی اس لیے پیش آ رہی ہے کہ مختلف سوشل گروپس جو ہیں، میڈیا جو گروپس ہیں، آپ بھی اس میں خبریں دیکھ رہے ہوں گے، میری بھی نظر سے گزری ہیں خبریں، بہرحال بہت اچھی نہیں ہیں کہ اس میں جو فرانس کے خلاف جو فرانس کی حکومت اور جو اس کے حکومتی آپ کہہ لیجئے اہلکار ہے، میرا مراد فرانس کے صدر سے ہے، جس کا بہت برجستہ جو ہمارے ترک صدر تھے، جنہوں نے کہا کہ اس کو اپنے دماغ کے علاج کی ضرورت ہے۔ واقعتاً اس نے اپنے عملوں سے، اپنی جو ہے کارکردگی سے یہی ثابت کیا کہ یہ ذہنی بیمار معاشرے ہیں جو کہ اس ذات گرامی کے متعلق جو ہے اپنا بغض جو ہے بار بار اپنے دنیا کے سامنے لے کے آتے ہیں، کہ جس کو ہم رحمت للعالمین کے نام سے جانتے ہیں، اور جس کو نہ صرف ہم مسلمان بلکہ اگر آپ دیکھیں تو کئی تر جو ہیں مغربی ممالک جو ہیں، کہ ان کے ادارے جو ہیں جو تھوڑا سا سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں، وہ بھی اس رول کو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا رول جو ہے وہ رحمت للعالمین سے کم نہیں ہے، وہ بھی اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ لیکن کچھ بدبخت جو ہیں وہ اپنے اندر کی سیاہی کو جو ہے وہ باہر انڈیلتے ہیں، اور اس طرح سے انڈیلتے ہیں کہ پھر وہ دنیا کے امن کو جو ہے اس کا بیڑا غرق کرنے کے در پہ ہوتے ہیں۔ یہی حال ان دنوں میں فرانس اور اس کے جو حکومتی لوگ ہیں ان کے حوالے سے ہو رہا ہے۔ آپ سے ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے بات کرنے کی کہ پتہ یہ چلا کہ کچھ ہمارے شہروں میں اس دائرۂ عمل کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ نو ڈاؤٹ جہاں بھی مسلم امہ کا کوئی بھی ادنا سے ادنا مسلمان بھی ہوگا، جب وہ ایسی بات سنے گا تو اس کے جذبات جو ہے نا وہ بھڑکنا لازم ہے، اور وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا بھی اس کے لیے ناممکن ہوگا، اور وہ جس طرح سے بھی ہو سکے گا وہ اپنے جذبات کا اظہار بھی کرے گا اور اس کی مذمت بھی کرے گا۔ اور بلکہ جو ہم نے جو دیکھا کہ اب دیکھیے کہ وہاں کے جو مسلمان ہیں، جو عبداللہ جو چیچن ہمارا مجاہد بھائی جو شہید ہوا، جس نے اس پہ حملہ کیا، جس کسی کی دسترس میں ہوگا وہ تو اسے عملی طور پہ اپنے ہاتھوں سے بھی اس کو روکنا پسند کرے گا۔ تو جو یہاں پہ ہو رہا ہے اس کے ہم قطعاً ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ غلط ہے، لیکن اس میں ہم کرنے کیا جا رہے ہیں؟ ہم شاید ان دو شہروں کی جو ہے، میرے مراد کیپٹل سے ہے، ان کی آمد و رفت کو، ٹریفک کو، اس کو ہم بلاک کر رہے ہیں، وہاں پہ سیکورٹی کے رسک ہو رہے ہیں۔ ہم شاید وہاں پہ جو خبریں ہم سن رہے ہیں کہ وہاں کے جو انکلیو ہیں، سفارتکاروں کے جو گھر ہیں، اس کو ہم بلاک کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا مطالبہ تو دیکھیے، ہمیں سے ہر ایک کا مطالبہ تو یہ رہے گا، یہ سمجھ آتی ہے کہ فرانس کے سفیر کو یہاں سے نکالا جائے، اپنے سفیر کو وہاں سے بلایا جائے۔ حکومتوں کے کیا جو ہے پریشانیاں اپنی ہوتی ہیں، یا سفارت خاری کے کیا آداب ہیں، کس طرح سے اس کو لے کے چلنا ہے، یہ حکومتی سطح پہ رہی۔ ہمارا مطالبہ جو بظاہر نظر آتا ہے وہ اتنا کوئی گیا گزرا نہیں ہے، اور شاید اس پہ عمل ہونا وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن میری آپ سے گزارش یہاں پہ کچھ اور طرح سے ہے۔ جہاں یہ مطالبات ہو رہے ہیں، ہمارے کچھ گروپس کر رہے ہیں، ہمارے کچھ پارٹیز کر رہی ہیں، وہاں پہ میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ مجھے یہ اس لیے بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ میرے جو گروپس، جس میں میرے کلاس فیلوز بھی ہیں، جس میں میرے دوست احباب بھی ہیں، جس میں میرے سوشل میڈیا کے باقی لوگ بھی ہیں، ان کے ساتھ ان کی گفتگو بھی ہم سن رہے ہیں، ان کے ہم جو ہے کلپس جو انہوں نے شیئر کیے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور شاید وہی کلپ جو انہوں نے شیئر کیا اسی کی وجہ سے آج آپ سے بات چیت کرنا پڑ رہی ہے۔ کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیے، ہم میں سے جو کوئی جس جگہ پہ بھی ہے، ایک بات تو آپ یاد رکھیے کہ ناموس رسالت کے لیے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا سب سے پہلا مطمع نظر یہ ہونا چاہیے کہ ہم جس ملک نے، جس گورنمنٹ نے یہ کام کیا ہے، ہم اس کو جتنا اچھے طریقے سے رسپونڈ کر سکتے ہیں، جتنا اس کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں وہ کر لیں۔ چلیے، ہماری اس وقت مسلم امہ جو ہے اس پوزیشن میں اگر نہیں ہے کہ جیسے کسی وقت خلافت عثمانیہ میں ترکی نے، فرانس نے اس وقت بھی یہ جسارت کی تھی،
اور اس وقت بھی انہیں کچھ گھنٹوں کا الٹیمیٹم دیا گیا تھا اور ان کے اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کی گئی تھی، اور کچھ گھنٹے کے اندر وہ سارے کا سارا جو فرانس کی جو جسارت تھی انہوں نے اپنے سارے کے سارے اسٹیپس واپس لے لیے تھے۔ چلیے اب ہماری مسلمانوں کی وہ گورنمنٹ لیول پہ ہم اتنے شاید مربوط کام نہیں کر سکتے، ہماری حکومتیں بکھری ہوئی ہیں، ہم ایک اکٹھا جواب نہیں دے سکتے، لیکن دیکھنا یہ ہے میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے اس میں نقصان ہم نے کفر کا کرنا ہے، ہم نے نقصان اپنا نہیں کرنا۔ آج جو ویڈیو کلپ کی ضرورت پڑ رہی ہے وہ صرف اس لیے پڑ رہی ہے کہ اس میں ہم جو بھی احتجاج کریں، بہرحال ایک چیز کو ہم اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ہم اپنا کوئی سماجی معاشی نقصان میرے ملک کا، میرے شہر کا، میرے لوگوں کا نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا کیا چاہیے؟ میں صرف ایک پوائنٹ پہ آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں، باقی پوائنٹس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بات ہوتی رہے گی۔ ہمارے دوست احباب جو ہیں وہ بات کر بھی رہے ہیں اور بہت اچھے ڈھنگ سے کر رہے ہیں۔ میں اس میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ ہم نے پچھلے دنوں بات کی تھی کہ ہم فرانس کی جو مصنوعات ہے اس کا بائیکاٹ کریں۔ آپ سے پوچھنا یہ تھا کیا ہم اس کا بائیکاٹ بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے ٹوٹل کی پیٹرولیم کی جو پروڈکٹس ہیں اس کا استعمال کرنا بند کر دیا؟ پوچھنا مجھے آپ سے یہ بھی تھا کیا ہم نے لو کے بسکٹ جو ہے وہ ہم نے کھانا بند کر دیے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کی فرمائش پہ ان بسکٹس کو اپنے گھر میں لانا بند کر دیا ہے؟ ہم کینڈی، گالا اور پیک فرینز تو نہیں استعمال کر رہے؟ کیا ہم جو ہے لوریل اور گارنیئر کی مصنوعات جو ہے انہیں تو استعمال نہیں کر رہے؟ کیا ہم ڈائر جو ہے کرسچن ڈائر کی جو ہیں مصنوعات جو ہیں اس کو ہم استعمال تو نہیں کر رہے ہیں؟ میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے، میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ بھلے جس طرح سے مرضی بھی آپ احتجاج کیجئے، لیکن سب سے پہلے کوشش کیجئے کہ ہم جس جگہ پہ رہتے ہوئے دامیں درمے سکھنے ہمیں ہر طرح سے آگے بڑھ کے آنا چاہیے، ہمیں اس کا بائیکاٹ بھی کرنا چاہیے، ہمیں جواب بھی دینا چاہیے۔ لیکن جو سب سے کئی گزری جو ہماری اس وقت کوئی پوزیشن ہو سکتی ہے وہ یہ کہ ہم اس ملک کے ساتھ ٹوٹل طور پہ اس کا سماجی، اس کا معاشی طور پہ بائیکاٹ کریں۔ مجھے آپ سے کہنا یہ ہے کہ آپ بھلے جو بھی احتجاج کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اچھے ڈھنگ سے اس کو سامنے لے کے آئیے، اجاگر کیجئے، ہمارے ناموس رسالت ہمارے لیے کیا مطلب رکھتی ہے اس کے اوپر لے کے آئیے۔ ڈی پیز کو آپ چینج کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں، بہت اچھا میسج جائے گا۔ بائیکاٹ کی نیوز کو جتنا آپ آگے پھیلا سکتے ہیں اور جتنا آپ لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں یہ پیغام وہ پہنچائیے، اور اپنے ارد گرد دیکھیے کہ کیا ہم یہ جو پروڈکٹس جس کا ہم نام لے رہے ہیں اس کا ہم کما حق ہو جو ہے جتنا ہم اس کا حق تھا بائیکاٹ کرنے کا، کیا ہم اس طرح سے بائیکاٹ کر رہے ہیں؟ اور سب سے بڑی بات کہ اس بائیکاٹ کے نتیجے میں، اس احتجاج کے نتیجے میں، اس ساری تحریک کے نتیجے میں ہم کسی طور سے بھی اپنے لوگوں کو ان کی آمد و رفت کے ذرائع بند نہ کیجیے، ان کی سیکورٹی جو ہے اسے رسک میں نہ ڈالیے، اور کسی طرح سے بھی اپنا یا اپنے ملک کا نقصان جو ہے وہ نہ کیجیے۔ میں ایک مرتبہ پھر کہوں گا جتنی بھی ٹوٹل کی پیٹرولیم کے پروڈکٹس ہیں ان کا پلیز بائیکاٹ کیجیے۔ جو آپ کی ایڈیبلز ہیں، جو آپ کے بسکٹس ہیں، جو آپ کی بیکری کے ہیں، جو آپ کے لوریل یا گارنیئر کے مصنوعات ہیں، جو کرسچن ڈائر کی جو مصنوعات ہیں ان کے حوالے سے، بلکہ میں نے اگر اس میں کافی سارے میں نے جو چھوڑ دیے ہیں، میں یہ چاہوں گا ہم میں سے جو کوئی جس جگہ پہ بھی ہے ان تمام پروڈکٹس کو آگے لے کے آئے اور اپنے سوشل میڈیا پہ شیئر کرے، اپنے فیس بک پہ، اپنے انسٹاگرام پہ، اور اس بائیکاٹ کو جتنا زیادہ سے زیادہ مؤثر بنا سکتے ہیں وہ بنائیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔